صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والانعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ والانعام، انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جانوروں کو، اور چوپائے خلقہا اس نے پیدا کی، لکم تمہارے لیے، فیہا دفع ان میں گرم لباس ہے، ومنافع اور بہت سے منافع ہیں، ومنہا تاکلون اور ان سے تم تاکلون غذا حاصل کرتے ہو، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، جمال زینت ہے، حین تریحون جب شام کے وقت واپس لاتے ہو انہیں، وحین تسرحون اور جب صبح کے وقت چرنے کے لیے لے کر جاتے ہو جانوروں کو، وتحمل اور وہ جانور اٹھاتا ہے، اثقالکم تمہارا بوجھ، الی بلد اس شہر تک، لم تکونو تم نہیں ہو، بالغی ہے اس تک پہنچنے والے، الا مگر، بشق الانفس جانوں کی مشقت کے ساتھ، ان ربک بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم ضرور نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بے شک تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے انسان اپنی تمام ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں، اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ لباس اور کھانا ہے، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم ان کو شام کو واپس لاتے ہو چرا کے، یا صبح چرانے کے لے جاتے ہو، تو اس میں تمہاری زینت ہے، تمہاری ٹور ٹار ہے کہ اس کے پاس اتنے جانور ہیں، مالدار آدمی ہیں۔ یعنی جب تم جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح ان کو چرنے کے لیے لے کر جاتے ہو، تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دے کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت وجاہت مقام بڑھ جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی گائیاں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے جانور ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں کوئی بندہ صبح اچھی سی گاڑی نکال کے جائے، 2-4 کروڑ کی گاڑی، اور شام کو واپس لائے، کیسے محلے میں ٹور ٹار ہوتی ہے، کتنا بندہ مالدار آدمی ہے۔ تو یہ بھی ایک سواری ہے۔
لوگوں کی نظر میں اس بندے کی قدر بڑھ جائے گی. صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے اور بڑی سواری بھی بہترین قسم کی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے. یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے کر جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. بے شک تمہارا رب نہایت مہربان ہے رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے نفع کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی. کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے آسانی کرنے، ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلد گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس کھیت سے کوئی پرندہ، کوئی انسان یا جانور کچھ کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دانے شانے پرندے کھا گئے، ہماری فصل پرندوں نے خراب کر دی. تو جتنے بھی پرندے آپ کے بیج کھائیں گے، وہ فصل کھائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا. حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے کہ جس کی پیٹ سے مل گئی تھی، تو ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا. جانوروں کے چہرے پہ لوگ بہت مارتے ہیں، خصوصاً علم دین نہ ہونے کی وجہ سے. جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کو بھاگنے کے لیے یا جب پکڑتے ہیں غصہ آتا ہے تو بکریوں کو، گایوں کو انہیں ڈنڈوں سے خوب مارتے ہیں. تو یہ بہت ظلم ہے. بے زبان جانور قیامت والے دن بدلہ لے گا جو لوگ ایسا کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بکری تو ویسے ہی جنتی جانور ہے. جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس گھر میں تنگ دستی نہیں آتی اور کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو بکری جو ہے سنت بھی ہے، ہر نبی کی سنت ہے بکری پالنا، اور اس بزنس میں بہت پرافٹ بھی ہے اور ساتھ برکت بھی ہے. تو جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے. حضرت مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر مارا جا رہا تھا، اس گدھے کے منہ پر داغا جا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت. حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ فرماتے سنا اور یہ دیکھا میں نے ان کو کہ انہوں نے ایک شتربان کو مارا اور اس سے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ پر زیادہ بوجھ کیوں ڈالا. فاروق اعظم نے اس اونٹ کا جو مالک تھا، اونٹ کو ہانکنے والا ہوتا، اس کو مارا کہ تم نے بوجھ زیادہ کیوں ڈالا ہوا، اس پہ زیادہ سامان کیوں ڈالا اس کی طاقت سے زیادہ. تو چہرے پہ جو مارنے کا حکم ہے یہ انسانوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اپنے بچوں کو لوگ منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، یا ویسے جب آپس میں لڑتے ہیں تو پہلا وار یہی ہوتا ہے منہ پہ، پہلے منہ پہ ماروں گا، الٹی لگاؤں گا، سیدھی لگاؤں گا. اس طرح دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں، ہاتھ چلا بھی دیتے ہیں. گردن سے اوپر مارنا کسی کو یہ گناہ ہے، منع ہے. اسی طرح بیوی کو بھی مارنے کا جب ہے کسی وجہ سے تو پھر وہ گردن سے اوپر منع ہے. بچوں کو بھی گردن سے اوپر منع ہے، کیونکہ یہ ایسا حصہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے تیار کیے. انسان کی ایک خاص حصہ ہے، عظمت والا حصہ ہے. تو بچوں کو یا کسی کو بھی لڑائی کے دوران بھی، دشمن کو بھی اوپر اس سے اوپر مارنا منع ہے. جانوروں کو بھی مارنا منع ہے منہ پر.
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والے جو ہے وہ تو مکھیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, کیڑیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. کئی لوگ کیڑیوں کو ایسے کچل دیتے ہیں, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کیڑی کی ٹانگ بھی نہ ٹوٹے, کیڑی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو, اسے ہاتھ کی بجائے. ایک بار الیاس قادری صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے, تو ایسی نماز پڑھ کے انہوں نے پیچھے منہ کیا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کیسے کیڑی ادھر ایسے چل رہی تھی. تو پیچھے جو نمازی تھے انہوں نے اس کیڑی کو ہاتھ سے ہٹانا چاہا, آپ نے روک دیا, ہاتھ پکڑ لیا اس کو کہ ہاتھ لگائیں گے, کیڑی تو ویسے چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ٹوٹ جائے گا, کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, کچھ ہو جائے گا. آپ نے پھونک مار کے اس کو ادھر ادھر کیا. پھونک مارنے سے وہ ہوا سے ادھر ادھر ہو جائے گی, ہاتھ لگائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے کیڑیوں کے ساتھ یا چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے, تو ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. صدق اللہ العظیم.